ایک مرتبہ اور کہہ دے یا رسول اللہ، جس نبی کا ذکر سننے کے لیے میں اور آپ یہاں پر حاضر ہیں، وہ نبی جب تک اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لایا تھا تو دنیا کے اندر جسم تو تھے لیکن احساس نہیں تھا، عام تھے خاص نہیں تھا، زمین تھی سبزہ نہ تھا، رات تھی اجالا نہ تھا، ستارے تھے چمک نہ تھی، پھول تھے مہک نہ تھی، بلبلیں تھی چہک نہ تھی، آنکھیں تھی حیا نہ تھی، زبانیں تھی صداقت نہ تھی، ظلم تھا علم نہ تھا، جہالت تھی علم نہ تھا۔ پھر ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے، پیر کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، آمنہ کا آنگن ہے، محسن انسانیت بن کر میرا تیرا نبی اس دنیا کے اندر تشریف لاتا ہے۔ میرے آقا کا اس دنیا کے اندر آنا تھا، کلیاں چٹکنے لگی، پھول مہکنے لگے، ستارے چمکنے لگے، دل دھڑکنے لگے، قدم سنبھلنے لگے، احساس جاگنے لگا، شیطان بھاگنے لگا، ہر طرف یہی شور تھا، ہر لب پکارتا تھا، ارے کہاں سے اتنے سرور آ گئے؟ تو آغا پور کے مسلمانوں نے مسکرا کے کہا مبارک ہو میرے حضور آ گئے۔ پورا مجمع بولے مبارک ہو میرے حضور آگے، مل کے بولنا میرے حضور۔ جو جس کا یہ یقین ہے کہ اس محفل میں میرے آقا آئیں گے، ہاتھ اٹھا کر بولے میرے حضور، میرے حضور آ گئے۔ روشن ہوا جہان سرکار کے آنے کے بعد، رہبری کو ملا قرآن سرکار کے آنے کے بعد، اور بے باؤ بیٹیوں کو اپنا ستائے گا کوئی، ہو گیا یہ اعلان سرکار کے آنے کے بعد، ہو گیا یہ اعلان سرکار کے آنے کے بعد۔ نہ توا تھی نحیف تھی حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی، آ گئی اس میں جان سرکار کے آنے کے بعد، آ گئی اس میں جان سرکار کے آنے کے بعد۔ لات و عزا کے حبل کے نعرے گونجتے تھے جہاں، لات و عزا کے حبل کے نعرے گونجتے تھے جہاں، گونجی وہاں صدائے آذان سرکار کے آنے کے بعد۔ اور دولت دنیا بہت تھی صدیق و عمر و عثمان کے پاس، مگر ملی دولت ایمان سرکار کے آنے کے بعد، مگر ملی دولت ایمان سرکار کے آنے کے بعد۔ کہنے کو تو بچے تھے مولا علی، مگر حضرت علی چھوٹے سے ہیں، 10 سال کی عمر ہے، کہنے کو تو بچے تھے مولا علی، مگر ہو گئی حق کی پہچان سرکار کے آنے کے بعد، ہو گئی حق کی پہچان سرکار کے آنے کے بعد۔ مکتہ علماء اکرام کی خصوصی دعائیں اور توجہات کا طالب مسکرا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ روشن ہوا جہان سرکار کے آنے کے بعد، رہبری کو ملا قرآن سرکار کے آنے کے بعد۔ عارف کی ہے آرزو تا دم آخر کام وہی کروں، کرتے رہے جو حسان سرکار کے آنے کے بعد، کرتے رہے جو حسان سرکار کے آنے کے بعد۔ لیجیے حضرات بغیر کسی تاخیر اب آپ ایک خوبصورت خطاب سماعت کیجیے۔ خطیب اہل سنت فقیر اسلام حضرت علامہ قاری رفیع حبیبی صاحب ایک بہت بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں۔ گزشتہ 2 سال پہلے میں حضرت کے مدرسے میں گیا تھا نظامت کرنے کے لیے، لڑکیوں کا مدرسہ ہے، بہت محنتی اور بڑے بااخلاق انسان ہیں، بہترین خطیب بھی ہیں اور اچھے نقیب بھی ہیں۔ یہ ان کا حسن زن اور ان کی ذرا نوازی کہ مجھ جیسے ناچیز کو یہاں پر موقع مل رہا ہے۔ بس نعرہ لگا لیں محبتوں کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، علماء اہل سنت۔